اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات کرام، پیام حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 محرم 1442 ہجری، 1 ستمبر 2020 عیسوی، 16 گتے بھادو 2077 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور ایک بہترین خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں، کلام ہے سالک بستوی کا اور آواز محمد اختر ریاضی کی، بول ہے آدمی ہی دشمن ہے آدمی کے پردے میں، آدمی ہی دشمن ہے آدمی کے پردے میں، رہبری کا دعویٰ ہے گمراہی کے پردے میں۔ آدمی ہی دشمن ہے آدمی کے پردے میں، آدمی ہی دشمن ہے، آدمی ہی دشمن ہے آدمی کے پردے میں،
پردے میں رہبری کا دعویٰ ہے، گمراہی کے پردے میں آدمی ہی دشمن ہے۔ وقت جو گزرتا ہے لوٹ کر نہیں آتا، وقت جو گزرتا ہے لوٹ کر نہیں آتا، موت کی حکومت ہے، زندگی کے پردے میں موت کی حکومت ہے، زندگی کے پردے میں کون تیری چالوں کو آج دیکھ پائے گا، کون تیری چالوں کو، کون تیری چالوں کو آج دیکھ پائے گا، آج دیکھ پائے گا، دل شکن اندھیرا ہے، دل شکن اندھیرا ہے، روشنی کے پردے میں آدمی ہی دشمن ہے، آدمی کے پردے میں آدمی ہی دشمن ہے۔ زندگی کی خوشیوں کو نت نئے طریقوں سے، زندگی کی خوشیوں کو نت نئے طریقوں سے رہزنوں نے لوٹا ہے، رہزنوں نے لوٹا ہے، رہبری کے پردے میں رہزنوں نے لوٹا ہے، ہر چمن میں پھولوں کا چاک چاک سینہ ہے، ہر چمن میں پھولوں کا، ہر چمن میں پھولوں کا چاک چاک سینہ ہے، چاک چاک سینہ ہے، کون اس کو دیکھے گا، دلکشی کے پردے میں رہبری کا دعویٰ ہے، گمراہی کے پردے میں مار آستی ہم نے کتنے سے دیکھے ہیں، مار آستی ہم نے، مار آستی ہم نے کتنے سے دیکھے ہیں، مار آستی ہم نے کتنے سے دیکھے ہیں، دشمنی وہ کرتے ہیں، دشمنی وہ کرتے ہیں، دوستی کے پردے میں کیا ملے
غرض سالک، ہم سے بے غرض سالک، کیا ملیں گے دنیا میں ہم سے بے غرض سالک، رہبری جو کرتے ہیں رہزنی کے پردے میں، آدمی ہی دشمن ہے آدمی کے پردے میں، آدمی ہی دشمن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سامعین و سامعات کرام، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدی السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ میرے بھائیو، دوستو، زبان بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، عضو ہے، انگ ہے جسم کا، لیکن سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو، بہترین گفتگو کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے وصیت کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت فرماؤ۔ میرے بھائیو، دوستو، آج دیکھا گیا ہے معاشرے میں لوگ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، اور تقوی شعاری میں ظاہری طور پر سب کچھ ہے، لیکن ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر، اور جہاں دل چاہے وہاں غیبت، چغل خوری، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ گویا کہ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ ایک گناہ ہی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ناک سے رینٹ نکلتی ہے اور آدمی پھینک دیتا ہے، منہ میں تھوک آتا ہے اور پھینک دیتا ہے، بالکل ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنی بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب سے ان کا خطاب سماعت کرتے ہیں۔ عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. يا مكلم القلوب ثبت قلبي على دينك. برادران اسلام، محترم سامعین، آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت. اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے. زبان قلوب و اذہان کی ترجمان ہے. اس کا صحیح استعمال ذریعہ حصول ثواب اور غلط استعمال وعید عذاب ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصلاح زبان کو ضروری قرار دیا گیا. زبان کا غلط استعمال آدمی کے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کو برباد کر سکتا ہے اور جنت کے بجائے جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو. ہمیشہ دوران گفتگو تدبر و تفکر کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی انسان کو دنیا و آخرت کے آلام و مصائب سے دوچار کر سکتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اللہ نے جو بخشی ہے نعمت زبان کی، کرتے رہیں ہمیشہ حفاظت زبان کی. فتنے کیسے کیسے اٹھائے آن میں کیا بتاؤں کیسی ہے آفت زبان کی. ہم تو وہاں بھی اس کو چلاتے ہیں بے دریغ، ہوتی نہیں جہاں پہ ضرورت زبان کی. اسلامی بھائیوں، اس زبان کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھیں جو گونگے ہیں، جن کی زبان کسی نقص کی بنا پر قوت گویائی سے محروم ہوتی ہے. اور یہ زبان جہاں بہت بڑی نعمت ہے، وہاں اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی نشانی بھی ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہر قسم کے ذائقے، میٹھا، پھیکا، تلخ اور نمکین محسوس کرتا ہے. زبان پر کوئی چیز رکھتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میٹھی ہے یا کڑوی، پھیکی ہے یا نمکین، فوراً معلوم ہو جاتا ہے. اور دنیا طب میں یہ زبان بہت ساری بیماریوں اور تکلیفوں کی نشاندہی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور طبیب مرض کی شناخت کرنے کے لیے مریض کی زبان کا معائنہ کرتے ہیں. اور یہ زبان ما فی الضمیر یعنی دل کی بات کے اظہار کا زبردست آلہ ہے. اور گوشت کا یہ لوتھڑا دنیا جہاں میں کتنی بولیاں بولتا ہے، حالانکہ سب لوگ ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ماں حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن بے شمار لغتیں، بے شمار زبانیں اور بولیاں دنیا میں رائج ہے. کوئی عربی، اردو، فارسی، انگلش، ہندی، سنسکرت، یونانی اور حبشی، یوں تمام زبانوں میں بہترین زبان عربی ہے. اور یہی زبان پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی ہے اور لکھی جانے والی زبان ہے، کیونکہ قرآن کی زبان ہے، پیغمبروں کے امام پر اترنے والے دین کی زبان ہے. بہرحال نعمتوں اور بولیوں کی یہ بہتات اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے.
حتیٰ کہ ایک ہی زبان کے مختلف علاقوں اور شہروں کے حوالے سے مختلف انداز لہجے میں بولی سنتے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بستی کے رہنے والے اس کی زبانیں الگ ہے اور یہ فلاں بستی کے رہنے والے ہیں اس کی زبانیں الگ ہیں. ایک گاؤں ایک شہر میں رہنے والے لوگوں کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس لیے رب ارض و سما نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. کہ جس طرح آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور لوگوں کی رنگتوں قسموں اور طبیعتوں کا مختلف ہونا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اسی طرح سے تمہاری زبانوں اور بولیوں کا مختلف ہونا بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل اور نشانی ہے. بہرحال گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی بے مثال قدرت کی زبردست نشانی بھی ہے. اور کان آنکھ دل کی طرح اگر اس کا استعمال درست ہو تو یہ پورے بدن میں بہترین عضو ہے، اور اس کا استعمال غلط ہو اور برا ہو تو پورے بدن میں انتہائی بدترین ٹکڑا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ میں زبان کے متعلق بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہے اور اسے انتہائی حساس عضو ٹکڑا قرار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجزت اعوجزنا. رواه الترمذی. انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جسم کے تمام ٹکڑے زبان کی منت و سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. بلا شبہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے، اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے اور اگر تجھ میں ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کسی عربی شاعر کا قول ہے جراحات السنان لها التيام ولا يلتام لما جرح اللسان. تیر کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے. صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے بارے میں ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. اللہ اکبر. اور بخاری شریف کی دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بلا صبح ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے کہنے پر اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. آپ بلا صبح ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کلمہ کہتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے تو اس معمولی کلمہ کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسند احمد جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے جو میرے دخول جنت کا باعث ہو اور مجھے نار جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے لیکن یہ اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین آسان کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان بتلائے اور نفلی روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، نفلی صدقات و خیرات کی ترغیب دی، رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں قیام رکوع سجود کی نصیحت فرمائی. پھر فرمایا یاد رکھو اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے، دین کا ستون نماز ہے. دخول جنت کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے یہ تمام بڑے بڑے اعمال بتلانے کے بعد فرمایا کیا میں ایک ایسا کام نہ بتلاؤں جس کے کرنے سے یہ تمام اعمال آسان ہو جائیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا
اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ اے معاذ تیری ماں تجھ کو گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی باتیں ہی چہروں اور نتنوں کے بل جہنم میں پھینکیں گی۔ غور کیجئے زبان کا معاملہ کس قدر حساس اور سنگین ہے، کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنے سے اور اسے درست استعمال کرنے سے بے شمار اجر و ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں الفت و محبت کی خوشبو مہکائی جا سکتی ہے اور اس کے برے استعمال سے بہت بڑا گناہ کمایا جا سکتا ہے، اور معاشرے میں نفرتوں اور قدورتوں کا زہر اگلا جا سکتا ہے۔ اس لیے زبان کا درست استعمال اور اس کے فوائد و ثمرات اور زبان کا غلط استعمال اور اس کے مفاسد اور نقصانات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنی چاہیے۔ زبان کا درست استعمال، درست صاف ستھری آخری بات کرنا، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو سنوار دے، تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اس میں سچائی بھی شامل ہے، لیکن وہ سچائی جس میں خیر ہو، کیونکہ بعد سچی باتیں بھی گناہ ہیں جس طرح غیبت اور چغلی وغیرہ۔ اسی طرح سے سچائی نبوی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک پیغمبر اور نیک کردار والے پیغمبر تھے۔ سچائی کی مزید فضیلت سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اسلامی بھائیوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ تم سچائی اختیار کرو اس لیے کہ سچائی نیکی کی جانب راہ دکھاتی ہے اور نیک کام کرنا جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ سچی بات کرتا ہے اور سچائی کا طلبگار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اچھی بات کہنا بھی یہ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بہت سی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت سے اشارہ ملتا ہے اچھی بات معاشرے میں الفت و محبت، امن و سلامتی کا باعث ہے، اور بری بات کے ذریعے شیطان دلوں میں نفرتیں اور خدورتیں ڈالتا ہے۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ غور فرمائیے اس زبان کے متعلق کتنی زبردست اور جامع نصیحت ہے کہ زبان
جب بھی حرکت میں آئے خیر بھلائی اور اچھائی کے لیے حرکت میں آئے. اگر اچھائی کا کلمہ کہنے کی توفیق نہیں تو پھر یہ زبان خاموش رہے. بری بات کہنے سے خاموشی بہتر ہے. دعوت اللہ یہ مومنوں کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے. یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَامِ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت تبلیغ کے ذریعے ایک شخص کو راہ راست پہ لے آئے یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. دعوت اللہ کس قدر عظیم عمل ہے، لیکن آج ہماری زبانیں دعوت تبلیغ کے لیے نہیں چلتی. جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، ان طرف ہماری زبانیں فرفر چلتی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ کا ذکر کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. سارا کا سارا قرآن اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم کی چند صورتیں، چند آیتیں، چند مقامات انتہائی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے اور اس کو ہمہ وقت اپنے زبان پر لانی چاہیے. جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص وغیرہ، اور جس طرح سے بعض انبیاء کرام نے دعائیں کی ان دعاؤں کو ہمیں اپنی زبان پر لانی چاہیے، اس کا ورد کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے نیکیوں میں ذخیرہ اندوزی ہو اور اجر و ثواب کے ہم مستحق ہو سکے. اس طرح سے جابر قرآن کے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ مومنوں کی صفت ہے اور ایک سچے مسلمان کا کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. چند مثالیں امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کی ہیں. امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، وہ امام مالک جنہیں تقریباً 70 سال مدینہ الرسول حرم مدنی میں مصلی رسول پر امامت کرانے کا شرف حاصل ہے. وہ امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا جس سے اسلحہ کے زور پر ڈرا دھمکا کر طلاق دلوائی جائے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. حاکم وقت نے کہا فتویٰ تبدیل کرو، حتیٰ کہ تشدد کیا گیا، کوڑے برسائے گئے، بالوں کھینچ کر گدھے کے جوڑ کھول دیے گئے، منہ پر سیاہی مل کر گدھے پر بیٹھا کر شہر میں گھمایا گیا. اس حالت میں بھی میراث نبوت کا یہ وارث دار الہجرہ کا امام یہی کہتا رہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس. میں وہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے. میں انس کا بیٹا مالک ہوں. میں فتویٰ دیتا ہوں طلاق المکرہ لیس بجائز. یہ فتوے یہ مجھے فتویٰ بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں
ہاتو بکتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب لاؤ یا پیغمبر کی حدیث لاؤ۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا جابر عمران کے سامنے کلمہ پکارنا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قید و بند کی صحبتیں اور اذیتیں جھیلتے ہیں، لیکن مسئلہ خلق قرآن میں اپنا موقف نہیں بدلتے۔ ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے جابر بادشاہ اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا کس قدر عظیم عمل ہے۔ اس طرح سے اپنی زبان پر درود شریف پڑھتے رہیں اور اس کا ورد کرتے رہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ ہمارے لیے خیر کا راستہ ہے۔ اور اپنی زبان کو غلط استعمال اور برے استعمال سے بچا کے رکھیں۔ اور بہت سے حضرات آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین پر، اللہ کے انبیاء پر جھوٹ باندھتے ہیں، بہتانے تراشتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی کوئی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہیں کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جان نکال لو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب کے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں کئی انداز میں، جن میں 3 انداز اس آیت میں مذکور ہیں، اس کا خطرناک انجام بتلایا گیا۔ آج لوگ بڑی جرات اور جسارت اور دیدہ دلیری سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جبکہ خطرناک جرم ہے جس سے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس قسم کے کئی جھوٹ آج پوسٹروں پر لکھے ہوئے ہیں اور نادان لوگوں نے انہیں گھروں دکانوں پہ آویزہ کر رکھا ہے۔ اس طرح کی کئی نادان لوگ خامخواہ مسائل میں بحث کرتے ہیں اور بات بات پر یہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے اس طرح فرمایا ہے، اللہ نے اس طرح حکم دیا ہے، اور کئی لوگ نعمتوں اور نظموں میں کئی جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بہت سے حضرات جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آج یہ خطرناک گناہ بے دین لوگوں میں بدعتی پیشواؤں میں عام ہو چکا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں جس نے جانتے بوجھتے ان پر جھوٹ باندھا، بات بنا کر میری طرف منسوب کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کسی مستند کتاب کے حوالے کے بغیر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا قذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم جھوٹ سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ جھوٹ نافرمانیوں کی جانب دھکیلتا ہے اور نافرمانی دوزخ میں پہنچاتی ہے، اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا طلبگار رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے۔
سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہے۔ آج جھوٹ بولنا مشغلہ بن چکا ہے، کہیں ناول و افسانوں میں جھوٹ، کہیں فلموں و ڈراموں کا جھوٹ، کہیں لطیفوں کا جھوٹ، کہیں اپریل پھول منا کر جھوٹ بولنا، کہیں مذاق اور خوش طبعی میں جھوٹ، بس ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ مزدوری میں جھوٹ، کام کاج میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، شادی بیاہ میں جھوٹ، خوشی غمی میں جھوٹ، اور رہی صحیح کسر اس موبائل میں نکال دی۔ دکان پہ بیٹھا بات کر رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں دکان پہ نہیں، میں گھر میں موجود ہوں۔ جھوٹ ہی جھوٹ، یہ ایمان اور اسلام نہیں، نفاق اور منافقت ہے۔ چغلی اور غیبت کرنا یہ آج عام مسئلہ بن گیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، بخاری مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے شخص کی تعریف کی، اس نے 3 مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنَقَ أَخِيكَ، تیری لیے ہلاکت ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف ضرور کرنا چاہتا ہو تو کہے کہ فلاں کے بارے میں میرا خیال یہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہ ہے۔ یہ بھی اسی صورت میں کہے جبکہ وہ حقیقت میں اسے ایسا پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کسی کو پاکیزہ قرار نہیں دے سکتے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ برا اس شخص کو پاؤ گے جو دغلا ہے۔ ان لوگوں کے پاس کچھ بات کہتا ہے، دوسرے کے پاس جا کر دوسری بات کہتا ہے، یہ 2 چہرے والے دغلے لوگ ہیں۔ یہی بات سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو اور یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، تم اسے برا جانو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور برے القاب سے پکارنا آج ہمارے سماج اور معاشرے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، اور نہ کسی کو برے القاب دو، برے الفاظ سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد الٹی سلتے بات، نام اور اس طرح کے الفاظ بہت برا کام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں میں نے آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ ایسی ایسی ہے، یعنی وہ چھوٹے قد والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو ایسا کلمہ زبان پر لائی ہے اگر اسے سمندر کے برابر پانی میں ملایا جائے تو بھی اس پر غالب آ جائے، یعنی اسے کروا کر دے۔
مذاق اڑانا اس لیے خطرناک گناہ ہے کہ اس میں اپنی بڑائی اور مسلمان بھائی کی تحقیر ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اس کا مذاق نہیں اڑاتا جس کی محبت اور عزت اس کے دل میں موجود ہو. کسی مسلمان کو کافر، منافق یا یہودی کہہ کر مخاطب کرنا بھی اس میں شامل ہے اور خطرناک جرم ہے. کسی کی بے عزتی کرنا بھی یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے. سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں اور ان سے بڑے دروازے بھی بڑے گناہ ہیں. مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا یہ ان سے بھی بڑا گناہ ہے. اپنی زبان سے فحش کلامی کرنا، غلط الفاظ استعمال کرنا یہ بھی بڑے گناہ میں شمار ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ ہی گالی گلوچ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے وقت فرمایا کرتے تھے اسے کیا ہے اس کے پیشانی خاک آلود ہو. غالی گلوچ بھی اسی میں شامل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے. یہ چند باتیں تھیں جو زبان کے استعمال اور اس سے بچاؤ کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی گئی. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرمائے، کیونکہ ہمارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس یہ ایک نگراں موجود ہوتا ہے، یعنی انسان کی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں کوئی بات بولنی ہو تو پہلے سوچ کر اور ناپ تول کر بولیں. کیا بول رہے ہیں، کیا ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں کیا ہمیں اس پر پکڑ ہوگی. اس لیے ہمیشہ اپنے اوپر فرشتے کو نگراں سمجھیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہیں. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس زبان کے ذریعے ہمیشہ ذکر الہی اور سچی بات کہنے کی توفیق دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہ اکبر.